بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نبی مکرم، نبی دو جہاں، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام دوستوں کو علی بابا کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کی وجہ سے ہوا اور کس نے کیا۔ تو جناب، ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ مطلب کہ جب بھی پیدائش ہوتی تھی تو جڑوا بچوں کی ہوتی تھی، ان میں سے ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی، اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ حصول کے مطابق قابیل کا بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی سچا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 میں اس واقعے کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میرے طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے، اور پھر تو وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کی برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی سے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا تو میں اس کوے سے تو بہتر ہوتا۔ آئیں اس واقعے کے متعلق آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کو گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی روایت سب سے پہلے اس قابیل نے ہی شروع کی تھی۔ اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا شروعات کی، پھر اس کے بعد اسی طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ راج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل بھی کیا تو اس طریقے کرنے والے کے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، یہ تھا واقعہ کہ جس کی وجہ سے دنیا میں انسان کا سب سے پہلا قتل کیا گیا، اور وہ بھی عورت کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے۔